حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ عاطفت آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کی عمر ہوئی تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ علق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجہ میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ، منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے دیگر قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔
اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دنیا فانی سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت حجج، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی متفق تعداد 6 ہے، جن میں سے 2 بیٹے ابراہیم اور قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مبارک سے ہے، اور باقی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مبارک سے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور خاص کر بر صغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جائے گا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ولادت کا بیان ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے؟ ناظرین گرامی، اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں، اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت اور اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا۔ ناظرین اکرامی، انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئیں۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا اور کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے۔ لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش نہیں منایا، بلکہ آپ کے کسی صحابی رسول کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہیں گزرا کہ چونکہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ وہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کے جانا، آپ پر فداکار، آپ کے عاشق اور آپ کے عاشق زار تھے، لیکن کوئی ایک صحابی رسول ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو، یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، یا کوئی جلوس نکالا ہو، یا کوئی چراغا کیا ہو، یا کوئی جھنڈیاں سجائی ہو۔ صحابہ کرام نے کیا کیوں نہیں کیا؟
اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب ہیں کہ ان کے ہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے، جب وہ رسمیں ادا کر لیں تو بس پھر چھٹی ہو گئی، بلکہ اسلام عمل کا دین ہے، اور یہ تو جہنم میں روگ ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے، اور جشن منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور سب کچھ یہ سوچ کر ہو رہا ہے کہ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے اور اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر چراغاں ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ عنہم اس سے چھوکنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جھنڈی ہے اور نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگیوں میں رچی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہے، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہو، چونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنا دن منوائیں اور اپنی تعریفیں کرائیں، اپنی شان میں قصیدے پڑھوائیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ مقصود ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیزیں مطلوب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے، سرداری بھی ملتی، روپیہ پیسہ بھی مل جاتا اور دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی۔ ناظرین گرامی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی میں اپنی تعلیمات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر عید میلاد النبی منائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منشاوا وہ ہے کہ جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ ترجمہ، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ کرسمس کی ابتدا یوم پیدائش منانے کا یہ تصور ہمارے یہاں عیسائیوں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔
تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے خواربین اور صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے، بس ہم اس دن جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ کرسمس کی موجودہ صورتحال چنانچہ شروع میں تو یہ ہوا کہ جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا تھا۔ ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں، مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ناظرین گرامی، اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا گیا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، قمار بازی اور جوا اس میں، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔